اچھا بھائی، قرض واپس ملنے کی امید نہ ہو تو زکوٰۃ کا حکم۔ میں نے 1.5 لاکھ روپے کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھے تھے، وہ ان سے خرچ ہو گئے۔ آپ نے رکھے کیوں تھے میرے بھائی؟ آپ نے میرا بیان نہیں سنا؟ اب وہ ان کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کس حساب سے؟ کامران شیخ انڈیا سے۔ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اب ہے ہی نہیں تو کہاں سے زکوٰۃ دیں گے آپ جب وہ پیسے ہی نہیں ہیں؟ اور آپ کو انشاءاللہ تجربہ بھی ہو گیا ہوگا کہ جو بزرگ کہہ کر گئے ہیں نا کہ آپ کے پیسے وہی ہیں جو آپ کی پینٹ کی جیب میں ہیں۔ جو پیسے آپ نے دوسرے کی پینٹ میں رکھوا دیے کسی بھی نیت سے، تو اب وہ جس کی پینٹ ہے، بر صغیر کا قانون یہ ہے کہ جس کی پینٹ میں پیسے ہیں تو پینٹ جس کی ہوگی پیسے بھی اسی کے کہلائیں گے۔ اگرچہ شریعت کا یہ قانون نہیں ہے، لیکن انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو قانون جو عملی طور پر نافذ ہے وہ یہ ہے کہ جس کی پینٹ میں پیسے ہوں گے تو پینٹ دیکھا جائے گا، پینٹ کو دیکھا جائے گا کہ کس کی ہے۔ وسیم بھائی کی پینٹ ہے تو پیسے بھی انہی کے ہیں، سلیم بھائی کی پینٹ ہے تو پیسے بھی انہی کے ہیں۔ رکھا کس نے اس کو نہیں، ہمارے ہاں نہیں دیکھا جاتا، تو اس لیے کسی کو پیسے دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں۔ اوابین کی نماز اور رکعتیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جو 6 رکعت اوابین پڑھتے ہیں، کیا اس میں مغرب کی 2 سنتیں بھی شامل ہوں گی؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے۔ ہدایت اللہ بھائی، مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 رکعتیں ثابت ہیں، اور ان 6 رکعتوں میں یہ مغرب کی 2 سنتیں مؤکدہ بھی داخل ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، 6 سے زیادہ بھی ثابت ہیں، تو اس لیے 6 کم سے کم پڑھ لینی چاہیے مغرب کے بعد، اور زیادہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں اس کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں جو اوابین کی نماز جس نماز کو کہا ہے وہ چاش کی نماز ہے، حین ترمض الفصال، جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں فتل کا صلاۃ الاوابین، تو وہ چاش کی نماز کو کہا گیا ہے۔ ہمارے ہاں مغرب کے بعد کی رکعتوں کو اوابین کہہ دیا جاتا ہے، تو اوابین کی نماز چاش کی نماز ہے جو دن میں پڑھی جاتی ہے، تو یہ والی جو مغرب کے بعد کی نماز ہے یہ اوابین نہیں ہے، لیکن اس کی ویسے فضیلت ہے، پڑھنی چاہیے، سنت سے ثابت ہے۔ برہنہ غسل کیا جا سکتا ہے یا سطر چھپانا ضروری ہے؟ جب پاک ہونے کے لیے غسل کرتے ہیں تو غسل کرتے وقت کیا سطر چھپانا ضروری ہے یا بغیر کسی کپڑے کے برہنہ غسل کر سکتے ہیں؟ نیز غسل کے جو 3 فرائض ہیں، کیا یہ فرائض ادا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہوگا؟ عظیم اللہ صدیقی صاحب لکھنؤ سے۔ لکھنؤ والے بڑے ادب و آداب والے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کپڑے پہن کے نہانا چاہتے ہیں یہ، اور یا سطر چھپا کے نہانا چاہتے ہیں، تو بھائی آپ کے آداب اپنی جگہ، لیکن اتنی ٹینشن میں پبلک کو نہ ڈالیں۔ عظیم اللہ صدیقی صاحب، آج کل لوگ اسی طرح نہاتے ہیں، گئے اور ظاہر ہے شاور لیا اور نکل رہا ہے پتلی گلی سے، تو شریعت میں بھی کوئی سطر چھپانا نہاتے ہوئے ضروری نہیں ہے۔ سطر چھپانا لوگوں سے ضروری ہے کہ لوگ نہ دیکھیں، تو ظاہر ہے لوگوں کے سامنے تو انسان نہیں نہاتا نا، نہاتا تو انسان دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے نہاتا ہے، اور پاکستان اور انڈیا میں تو 20 دفعہ چیک کیا جاتا ہے کہ کنڈی لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی، کیونکہ یہاں کنڈیوں کا بھی اعتبار نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر آپ مکمل برہنہ ہونے کے نہاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل جائز ہے یہ۔ رہا یہ مسئلہ کہ اسی غسل سے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اگر آپ نے غسل کے 3 فرض پورے کر لیے تو الگ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں، بہتر طریقہ سنت طریقہ یہی ہے۔ لیکن کسی نے وضو نہیں کیا اور غسل کے 3 فرض پورے کر لیے تو اب اس کو نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ پرانے وطن میں پوری نماز پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ میں پہلے پشاور میں رہتا تھا، اب اگر میں کسی کام سے پشاور جاتا ہوں اور میرا ارادہ وہاں 2-3 دن رہنے کا ہے تو میں وہاں پر سفر والی نماز پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا؟ عابد صاحب پشاور سے۔ جناب اگر آپ پہلے پشاور میں بھی بچوں کے ساتھ رہتے تھے اور اب آپ پورے شفٹ ہو گئے ہیں، گھر کا سامان اور بیوی بچے سب آپ نے کسی دوسرے شہر میں شفٹ کر دیے ہیں، تو اب اس کی علامت ہے کہ اب پشاور آپ کا وطن نہیں رہا، لہذا آپ پشاور جب جائیں گے تو آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے، قصر نماز پڑھیں گے، جب تک کہ پشاور میں آپ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کر لیتے۔ نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے دن کی نمازیں قضا کرنا۔ ہم لوگ نائٹ ڈیوٹیز کرتے ہیں، ہمارا دن زیادہ تر سو کر گزرتا ہے اور اکثر ظہر اور عصر کی نماز رہ جاتی ہے، آنکھ نہیں کھل پاتی، کیا وہ نمازیں ہم بعد میں رات کو ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں یا کس ٹائم ادا کریں؟ محمد حسن کراچی سے۔ محمد حسن صاحب بالکل حرام ہے، ناجائز ہے ظہر اور عصر کی نماز قضا کرنا، چاہے کتنی گہری نیند آئے آپ کو نیند چھوڑ کے اٹھنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، اور عصر کی نماز بھی اور ظہر کی نماز بھی، تو ایسی ڈیوٹی کرنا جائز ہی نہیں ہے جس میں آپ کے لیے نمازیں قضا ہو رہی ہوں، اور اگر ڈیوٹی کرنا آپ کے لیے لازمی ہے تو پھر نمازوں کا خیال کریں، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ نماز چھوڑ دینا اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے آپ اس گناہ سے توبہ کریں، اور اگر کبھی قضا ہو جائے تو قضا بھی پڑھیں، لیکن قضا کرنا بہرحال کبیرہ گناہ ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا طلاق کا سوچنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ کیا اکیلے بیٹھ کر طلاق کا سوچنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ نیز کنایہ الفاظ میں کیا نیت ہونی چاہیے جس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ مصطفیٰ صاحب سعودی عرب سے۔ مصطفیٰ بھائی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ایسی باتیں سوچا بھی نہ کریں آپ، یعنی ایسی باتیں کا مطلب آپ کو طلاق کے مجھے لگ رہا ہے وہم شروع ہو گیا۔ دیکھو سوچنے سے طلاق نہیں ہوتی، جب تک زبان سے ادا نہیں کریں گے یا باقاعدہ ریٹن میں نہیں دیں گے اس وقت تک طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو آپ کے سوال کا اسٹائل ہے نا
اس سے لگ رہا ہے کہ آپ معذرت کے ساتھ وہم کی طرف جا رہے ہیں، تو ان چیزوں میں نہ پڑیں آپ کا اگلا سوال بھی عجیب ہے، کیا کنایہ الفاظ میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ او بھائی کنایہ الفاظ میں طلاق کی نیت ہوگی تو طلاق ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. لیکن میں چونکہ مجھے بہت سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں نا، تو بعض دفعہ سوال کے اسٹائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ سوچ تھوڑی سی وہم کی طرف جا رہی ہے. ابھی سے کنٹرول کر لیں اس کو تو، اور اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں. اتنے وہمی لوگ بن چکے ہیں، وہ سوچتے رہتے ہیں طلاق کا، پھر وہمی ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، پھر کنایا میں وہم کرتے رہتے ہیں، میں نے تو بیوی کو بول دیا تمہارا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے. دفع ہو جاؤ کہ لفظ سے طلاق تو نہیں ہوگی کہیں؟ میں نے تم کو بول دیا تھا کہ تم جو ہے نا جاؤ جو کچھ بھی کرو، تم میری تو مانتی نہیں ہو، کھانا بھی اپنی مرضی کا بناتی ہو، تو ٹھیک ہے بناتی رہو کھانا، میری طرف سے تم آزاد ہو. تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھانے سے آزاد ہو، تو پھر آزاد کے لفظ میں وہم ہو جاتا ہے ان کو. تو یہ بہت بڑی مصیبت بن چکی ہے ایک وہمیوں کی نا. میرے پاس لسٹ ہو گئی ہے ایک اچھی خاصی جن کو طلاق کے مسائل میں وہم ہوتا ہے. تو اس لیے بھائی جب تک زبان سے ادا نہیں کریں گے ہوگی نہیں، اور کنایا میں جب تک باقاعدہ 100% نیت طلاق دینے کی نہیں ہوگی اس وقت طلاق نہیں ہوگی. اور وہ الفاظ بھی ایسے ہیں جس میں طلاق کا امکان بھی ہو. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ کا وہم اور بڑھ جائے گا. تو آپ ہنسی خوشی زندگی گزاریں، اپنے آپ کو کاموں میں مصروف رکھیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو کاموں میں مصروف نہیں رہا، ان مسائل میں سوچتے رہے، تو آپ بالکل پکے ڈھکے وہمی مریض بن جائیں گے آپ. تو آپ کی بیگم ویسے ہی خلا لے لے گی آپ سے معذرت کے ساتھ اگر آپ زیادہ اس میں چلے گئے.